نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین کرام، حاضرین جمعہ اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا میرا خطبہ کا موضوع سخن ہے رمضان کیسے گزاریں۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر بڑا ہی فضل ہے اور رحمت ہے کہ ایک اور رمضان ہماری زندگیوں کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کے برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومنوں پر اور ان کے گھروں پر برکتیں نازل کرتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ایمان ہے، یعنی ایماندار کے لیے یہ مہینہ اس سے بہتر مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہے، اور جس کا دل ایمان سے خالی ہے، یعنی منافق کے لیے یہ مہینہ بدترین مہینہ ہے۔ منافق کے لیے یہ مہینہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، اور میں اور آپ اپنا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون ایماندار ہے، کس کو رمضان کا استقبال اور انتظار ہے، یا کس کے دل کو خوشی ہے اور کس کے دل کو مصیبت ہے کہ اب کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا، رمضان آنے والا ہے، اب ہم سے کھانا چھوٹ جائے گا، پانی چھوٹ جائے گی، ہماری چائے چھوٹ جائے گی، ہماری سگریٹ چھوٹ جائے گی، بیڑی چھوٹ جائے گی، پان چھوٹ جائے گا، اور ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پیتے ہوئے گپ شپ مارنا، یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ تو اس کو مصیبت ایک مومن نہیں سمجھتا، مصیبت نہیں سمجھنا ہے، اس کو رحمت سمجھ کر کے، اس کو برکتوں کا مہینہ سمجھ کر کے
اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو جو ہے اس کا استقبال کرنا، اور رمضان کو جو ہے اس طرح سے گزارنا چاہیے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کو تو ساری زندگی رمضان کی فکر لگی رہتی تھی۔ صحابہ کرام رمضان سے 6 مہینے پہلے یہ دعائیں کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور پھر جب رمضان آتا رمضان میں عمل کر لیتے، رمضان چلے جاتا تو پھر 6 مہینے تک دعا کرتے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو عمل کیا ہے اس کو قبول فرما۔ لیکن ہمارا حال نہ رمضان آنے سے پہلے اس کی فکر ہوتی ہے، اور نہ رمضان کے بعد جو ہے ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارا حال بالکل ہی جو ہے الگ ہے۔ 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے ہوئے دعا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی خصوصیت عطا فرمائی جو کسی اور مہینے کو یہ خصوصیت نہیں ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شروع ہوتا یعنی چاند کے نظر آنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو جکڑ لیتا ہے، قید کر لیتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں اور کہتے ہیں او خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ، اور جو برائی کو چاہنے والا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اب تو رک جا، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہے، اب تو برائیوں سے گناہوں سے رک جا۔ یہ ندا لگاتے رہتے ہیں۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، رمضان کی نیکی۔ ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ عام دنوں کی نیکی اور رمضان کی نیکیوں میں کتنا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، ہم نہیں جانتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں آئی، جبکہ سارے لوگ جو ہے حج پر آئے لیکن تم حج پر نہیں آئی؟ تو اس نے عذر پیش کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لینا، تجھے جو ہے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! یعنی رمضان کے مہینے کی خصوصیت دیکھیے، اس میں آدمی عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کرنے کے برابر، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس مہینے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی جتنی برکتیں ہیں وہ ساری اگر بتا دی جاتی، اگر اس کی ساری برکتوں کو بتا دیا جاتا تو میری امت کا ہر فرد یہ چاہتا کہ اللہ سارا سال ہی رمضان رہتا تو بہتر ہوتا۔ پوری جو ہے اس کی جو ہے برکتیں نہیں بتائی گئی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب تھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 2 بھائی ایک ساتھ میں اسلام قبول کرے، اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب وہ جنت میں جا رہے ہیں، دونوں بھائی ایک ساتھ میں اسلام قبول کرے، ان میں ایک بھائی بڑا پابند تھا، نمازی اور نوافل وغیرہ کا پابند تھا، اور جو ہے جنگ میں شہید بھی ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا۔ دوسرا بھائی اس کے 1 سال کے بعد اس کو موت آئی، گھر میں موت آئی، اور وہ جو ہے سو فرائض وغیرہ کی ادائیگی کرتا تھا، یعنی اس بھائی کی اتنی پابندی بھی نہیں تھی اس کے اندر، لیکن وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ جو بھائی شہید نہیں ہوا، 1 سال کے بعد جو فوت ہوا، وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں، اور بعد میں جو پہلے شہید ہو گیا تھا وہ بعد میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب و غریب خواب مجھے پڑا ہے، یہ کیسی بات ہے کہ شہید کا بڑا درجہ ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، یہ بندہ جو ہے جس نے شہید نہیں ہوا، اس کو جو ہے قدرتی موت آئی، گھر میں موت آئی اور کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ پہلے کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بھائی جو بعد میں 1 سال بعد مرا تو 1 سال کی اس کی نمازیں اور 1 سال کے روزے اس کے زیادہ ہوئے اس سے۔ اللہ اکبر! یعنی نمازوں کی اور رمضان کے روزوں کی فضیلت دیکھیے، وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنے اور رمضان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا بڑے خوشی کے ساتھ استقبال کریے مسلمانوں،
اس کو مصیبت مت سمجھو، اس کے روزے رکھو، روزوں کے ساتھ رمضان کو گزارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا، ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے تو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 سے لے کر 700 گنا بڑھا کر کے اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی واجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جو ہے اجر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود ہی سے اجر دینے پہ آیا تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ کتنا دیتا، عدد اور تعداد نہیں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنا دے سکتا، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا اجر مل سکتا ہے، اتنا بڑا اجر روزے پر ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اللہ کی رمضان میں روزے رکھو یا کوئی بھی عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے رکھیں، بھوک پیاس کی جو ہے شدت پر صبر کریں، اللہ ضائع نہیں کرے گا، بھوک ہوتی ہے صبر کریں، پیاس ہوتی ہے صبر کریں، ہائے واویلا نہیں کرنا۔ کیا کہتے ہیں، ذرا سا جو ہے گرمی آ گئی تو ہم کیا بتا رہے، کیا گرمی ہے یار، آج کا روزہ تو بڑا سخت ہے، بڑی پیاس لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، ایسا مت بولیں، ایسا بولنے سے آپ کی بھوک پیاس نہیں مٹے گی، بولنے سے بھوک پیاس مٹ جاتی نہیں مٹتی، لیکن تمہارے اجر میں کمی ہو جاتی، ثواب میں کمی ملتی ہے، تو صبر کرنا ہے۔ بڑا سخت روزہ ہے، بھوک نے کمر توڑ دی، پیاس نے کمر توڑ دی ہے، ایسا مت بولیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کرتے وقت اور دوسرا روزے کا اجر اللہ کل قیامت کے دن دے گا، اس دن اس کو خوشی ہوگی، یعنی روزے کا اجر اللہ جتنا دے گا، جتنا زیادہ دے گا کہ آدمی اتنا خوش ہوگا کہ دوسرے کسی معاملے میں اتنی خوشی اس کو نہیں ہوتی، تو ایسی خوشی اس کو ملتی۔ افطار کے وقت روزے دار کو عجیب سے خوشی خود ہی سے محسوس ہونے لگتی، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، پھر ساری عمر اس ایک روزے کے بدلے میں آپ روزہ رکھو، اس ایک روزے کی جو ہے برابری نہیں کر سکتے، اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے، ایک روزے کی کمی کو۔ تو یہ رمضان کے روزوں کے فرشتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے ایک مشکل ترین پہاڑ پر لے گئے، وہاں دیکھا تو چیخیں سنائی دے رہی تھی، عجیب و غریب چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کیسی چیخیں ہیں، تو کہا یہ جہنمیوں کی چیخیں ہیں۔ مجھے اور آگے اوپر چڑھایا گیا، میں اوپر چڑھا تو دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے الٹا لٹکا کر کے ہے، پیروں سے باندھ کے الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، جبڑے کٹے ہوئے ہیں، اس سے خون بہ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ کھولنے سے پہلے افطار کر لیتے تھے، افطار کے وقت سے پہلے بھوک کی شدت سے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزے توڑ دیتے تھے، تو ان کو یہ قیامت تک ایسا عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ صبر کرنا چاہیے، اسی پہ اجر ملنے والا ہے۔ اور جو روزہ نہ رکھے اب ان کا کیا اجر ہوگا، جو روزہ رکھ کے توڑ دیا تھوڑی دیر پہلے پیاس سے برداشت نہیں کر کے، تو اس کو یہ عذاب ہو رہا، جو روزہ بالکل نہیں رکھتا چھوڑ دیتا ان کا کیا معاملہ ہوتا ہم سوچ سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا، زار و خطار رو رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کہا کہ میں جو ہے اس لیے نہیں رہا ہوں کہ جو ہے اللہ مجھے عذاب دینے والا ہے، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے، میں اس لیے نہیں ڈر رہا ہوں کہ مجھے اللہ عذاب دے گا، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے سے ایک نیکی چھوٹ رہی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ گرمی کے دنوں کے روزہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے،
گرمی کے دنوں میں جو روزے میں جو پیاس لگتی تھی دوپہر کے وقت، اس پیاس کی وجہ سے مجھے بڑا سکون ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کا معاملہ۔ ہاں، مجھے ایک قسم کا سکون ملتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اس پیاس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے بچا لینا، یہ دعا کرتے تھے۔ یہ نیکی جو اللہ کے لیے تھی وہ مجھ سے چھوٹ رہی ہے۔ سحری کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، کیونکہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ سحری بھی وقت پر کرنا چاہیے، جس وقت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں دیر کرو اور افطار میں جلدی کرو۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا 12-1 بجے تک 2 بجے تک جاگتے ہیں اور سحری کا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، فجر بھی غیب۔ تو نہیں، جس وقت اللہ کے نبی نے جیسا کہا ویسا کرو۔ ما آتاکم رسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں دیر کرو، یعنی آخری وقت میں سحری کرنا۔ افطار کے وقت کی خوشی بندے کو ملتی ہے، یہ صرف بندے کو نہیں ملتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری خاطر، میری رضا کے خاطر بھوکا رہا، پیاسا رہا سارا دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ ایک ماں ہے، اپنے بچے کو جو بھوکا ہے پیاسا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اس کے بعد وہ ماں کو کھانے کے بعد، پینے کے بعد ماں کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کھا لیا اور پی لیا، سکون ہوتا، اس ماں کو خوشی ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماں کو اور اس بچے کو پیدا کرنے والے کا کیا حال ہوگا، وہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں سے بھی جو ہے کئی گنا زیادہ جو ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اتنا پیار ماں کو اپنے بیٹے سے نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا پیار ماں کو اپنے بیٹے سے نہیں ہے، لیکن اللہ کو اپنے فرما بردار بندے سے پیار ہے، اپنے فرما بردار بندوں سے اللہ کو پیار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انعام افطار کے وقت کرتا ہے، افطار کے وقت سب سے زیادہ انعام ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک جنت کی کستوری سے بھی بہتر۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے اور آپ کو بدبو نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ جنت کی کستوری سے بھی اعلیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایسا روزہ مت رکھیں کہ آدمی کو بھوک کے سوا کچھ نہ ملے۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملا، بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ روزے کو رکھ لیا لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کی، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، روزہ تو رکھ لیا، دکان میں بیٹھ کے سارا دن جو ہے ساری نمازیں چھوڑ دیا، بس افطار کے وقت بس ٹائم ذرا سا نکالا، مغرب کو گیا، افطار کرا، مغرب کی ایک نماز پڑھ لیا، ختم ہو گیا رمضان۔ تو ایسا روزہ رکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور جھوٹ بولنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جو ہے روزے کی حالت میں جھوٹ سے نہیں بچا، گالی گلوچ سے نہیں بچا اور نمازوں کو چھوڑتا رہا تو اس کو کیا ملا؟ جھوٹ بولنا تو ہمیشہ حرام ہے۔ روزہ رمضان میں ایک ایک گناہ سے بچنا چاہیے، ایک ایک برائی سے، چھوٹی سی چھوٹی برائی سے جو ہے رمضان میں بچنا چاہیے، کیونکہ اب تو شیطان بند کر دیا گیا، اس کو جکڑ لیا گیا۔ اب تجھے بہکانے والا کون ہے؟ تو خود بہک رہا ہے، تو اپنے آپ کو بہکا رہا ہے، تو اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رکھنے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور رمضان میں روزہ رکھ کر کے کچھ لوگ ٹی وی پر گزارتے ہیں وقت، ٹی وی میں سنیما بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں، کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بس روزہ نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اذان ہوتی ہے
اذان کے وقت ذرا سا میوٹ کر دیا، اذان ہوتے پھر جو ہے آن کر دیا۔ جماعت سے نماز پڑھنا ہے، وہ روزہ رکھ کر کے ٹی وی دیکھتا ہے۔ اپنے ٹی ویوں کو بند کر لو مسلمانوں، یہ ٹی وی شیطان کا ڈبہ ہے، اس کو اپنے گھروں سے نکالیے، رمضان نہیں ہمیشہ کے لیے اس کو گھروں سے نکالیے، کیونکہ یہ سراسر جھوٹ ہی ہے۔ اس کے اندر جو کچھ بھی بتایا جاتا، چاہے وہ سیریل دیکھو چاہے سینما دیکھو، یہ ایک جھوٹ ہے، اور جو ہے وہ جھوٹ کو آپ جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ گناہ ہے، برائی ہے۔ اس کے ننگی عورتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ننگا پن اس کے اندر ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، میوزک ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام کر دی گئی، لیکن وہ روزے کی حالت میں دیکھتا ہے۔ گانا بجانا یہ سب جو ہے دیکھنا حرام ہے۔ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اپنی کانوں کا بھی روزہ ہے، اور رمضان کو گزارنا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ گزارنا، ان تمام برائیوں سے بچتے ہوئے گزارنا۔ جو نیکیاں کرنا ہے روزے کے ساتھ گزاریے، رمضان میں تلاوت، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے، کیونکہ یہ مہینہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر قرآن، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریے۔ کاروبار میں ہیں آپ تو فارغ وقت میں جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزاریے، بےہودہ باتیں کرتے ہوئے گپ شپ کر کے مت گزاریے، بلکہ ٹائم ملا کاروبار میں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزاریے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریے۔ گھروں میں دکان میں بیٹھ کے بھی آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آج تو الحمدللہ یہ جو ہے موبائل کے اندر بھی قرآن آ گیا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ قرآن سے ہی جو ہے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن اگر نہیں مل رہا ہے، آپ کا اویلیبل نہیں ہے، تو پھر یہ فون کے اندر دیکھیے، کیونکہ جو ہے سنت وہی تھا کہ جو قرآن کاغذ پہ اترا تو کاغذ میں جو ہے دیکھ کر کے، کتاب میں دیکھ کے قرآن پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اور جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بھی بچنا چاہیے، دھوکہ مت دیجیے کسی کو۔ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، اس کے معنوں کے ساتھ، مطلب کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھو۔ یہ نہیں کہ میں 2 قرآن ختم کرا، 3 قرآن ختم کرا، 4 قرآن ختم کرا، لیکن سمجھا کیا بھی نہیں، کیا فائدہ؟ تو ایک ہی قرآن ختم کرو، لیکن اس کو تفسیر کے ساتھ، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، کیا میسج ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اگر ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو عربی ہماری زبان نہیں ہے، خالی عربی میں پڑھیں گے، ثواب ملے گا آپ کو، 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں۔ تو معنی مطلب کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کو یہ مرتبہ اور مقام ملا تو قرآن کی وجہ سے ملا، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا رمضان میں روزہ رکھ کے، بعض لوگ ہیں بس ہاتھ بھی نہیں لگاتے قرآن کو، پڑھنا ہی نہیں آتا، بس پڑھنا آتا بھی لیکن ان کو وقت نہیں ملتا، ان کے بزنس کی وجہ سے، ان کے کاروبار کی وجہ سے، ان کی مصروفیت کی وجہ سے وہ قرآن کو چھیتا بھی نہیں ہو۔ اللہ نے رمضان کا تعارف کرایا ہے قرآن میں، اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ایک تو مہینہ رمضان کا، پھر اسی مہینے میں وہ رات جو لیلۃ القدر کہی جاتی ہے، اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 ایئرس، اگر آپ مسلسل عبادت کرتے رہے 83 سال تک تو جتنا اجر ملے گا اس سے بہتر وہ ایک رات کی عبادت کرے، اور وہ ایک رات نہیں بلکہ 5 رات اللہ نے بتائے۔ لوگوں کے اندر ایک رواج ہے کہ بس 27 رات کو جاگ لیا، اس میں عبادت کر لیا، بس ہو گیا قصہ ختم۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو 5 راتوں میں اس کو جو ہے تلاش کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لیلۃ القدر پورے رمضان پہ بھاری ہے، وہ ایک رات پورے رمضان پہ بھاری ہے۔ لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کر لو، عبادت کر لو اس میں۔ اس رات کو بھی یہ مقام ملا تو قرآن کی وجہ سے ملا، اس رات کو بھی جو مقام اور اس کی عظمت ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور اس مہینے میں
قیام اللیل ہے یعنی تراوی ہے، تراوی کا بھی اہتمام کرتے ہوئے گزارو۔ یہ نہیں کہ بھائی تراوی سنت ہے، وہ پڑھے تو پڑھے نہیں تو نہیں پڑھیے، کیونکہ سنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سارا سال رات میں عبادت کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی رات کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، رمضان اور غیر رمضان ہمیشہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یعنی جو 11 رکعت رمضان میں جو پڑھتے تھے اس کو تراوی کا لفظ دیا گیا۔ تراوی، آپ کو حدیث کے اندر لفظ تراوی نہیں آتا، لیلۃ القدر کیا ہے وہ قیام اللیل کا نام آیا یا قیام رمضان کا نام آیا۔ یہ تراوی جو ہے بعد میں جو ہے لوگ اس کو تراوی کا نام دیے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اس رمضان میں اس کو تراوی کہتے ہیں، غیر رمضان میں وہی تہجد ہوتی ہے۔ تہجد اور تراوی الگ نماز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ لوگ تراوی پڑھ کے جاتے ہیں پھر رات میں پھر تہجد پڑھتے، ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات صرف 11 رکعت پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اس مہینے میں تراوی پڑھ لو، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ قیام کرے اور امام کے ساتھ جو ہے ختم کرے تراوی تو اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، ساری رات۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جس نے قیام اللیل کیا رمضان میں اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اس کا ہے، ساری رات عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا۔ نبی نے بھی 3 دن جماعت کرائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ 3 دن پڑھائی۔ پہلی رات جب پڑھائے تو کچھ لوگ کم تھے، جب دوسری رات پڑھائی تو لوگ اور بڑھ گئے، جب تیسری رات پڑھائے تو اور بڑھ گئے، مسجد پوری بھر گئی۔ پھر چوتھی رات جب دیکھا، پڑھانے کا ارادہ کیا نبی نے، کہ دیکھا کہ لوگوں کا شوق ایسا ہو گیا کہ مسجد بھر کے باہر بھی لوگ جمع ہو گئے ہیں، تو اس شوق کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو میری امت پر فرض نہ کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی 3 دن سے زیادہ جماعت سے نہیں پڑھائی، لیکن جو ہے پڑھنے سے منع نہیں کیا، صحابہ پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ایک جماعت میں بنا کر کے جو ہے اس نماز کو شروع کیا کہ بھائی لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بہتر ہوتا اگر میں ان سب کو جمع کر کے جو ہے نماز جو ہے پڑھنے کا حکم دوں، تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے شروع ہوئی جماعت کے ساتھ نماز پورا مہینہ، لیکن 11 رکعت تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت پڑھی، 20 رکعت پڑھائی، تو یہ بالکل کوئی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے 11 رکعت ہی ہے، جو حدیث میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ مہینے میں آپ اپنے رب کو راضی کر لینا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے یہ بددعا دی، جو رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کرائی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل بددعا دے رہے ہیں اور نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام جو ہے اس پر آمین کر رہے ہیں، تو یہ بددعا کیا رد ہوتی؟ بالکل رد نہیں ہوتی۔ ہاں، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی وہ مقام ملا، جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں کے سردار بنائے گئے، تو وہ بھی اس لیے کہ وہ قرآن کو لے کر آتے تھے، اور جن پر یہ قرآن نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو بھی وہ مقام ملا۔ تو اس رمضان کی اس قرآن کی وجہ سے سارے نبیوں کے امام، سارے امام الانبیاء آپ کو بنا دیا گیا، سارے نبیوں کے، سارے انسانوں کے سردار آپ کو بنایا جائے گا کل قیامت کے دن۔ سارے انسانوں کے لیے اس میں انبیاء بھی آ جائیں گے، سب کے سردار بنیں گے، سارے لوگوں کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ مقام ملا تو بھی۔ تو اس طرح سے جبرائیل آتے اور قرآن کا دور کرتے، اس رمضان میں، اس مہینے میں دور کرتے تھے قرآن کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے،
اور اس مہینے میں صدقہ خیرات کرو۔ صدقہ خیرات کرنے کی بھی بڑی فضیلت اس مہینے کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو ایسا صدقہ کرتے جیسا تیز آندھی کی طرح، تیز آندھی اور طوفان کی طرح صدقہ کرتے تھے۔ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ دے دیے، ایک آدمی کو 200 اونٹ، صحابہ میں 100 اونٹ تقسیم کر دیتے تھے، کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، جتنا بھی مال آتا سارا صدقہ کرتے تھے۔ تو صدقہ بھی اس مہینے میں کرنا، تو جو ہے اس طرح سے جو ہے پھر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟ اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں ہی نکالتے ہیں بہرحال، لیکن زکوٰۃ کا اصل جو ہے ادا کرنے کا وقت اس کے سال گزرنے کے بعد، جو مال آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ کے برابر جو مال آپ کے پاس ہے، تو وہ مال پہ ایک سال گزرتے ہی آپ جو ہے زکوٰۃ نکال دینا، رمضان کا انتظار کرنا نہیں ہے۔ لوگ جو ہے رمضان میں کرے تو ثواب زیادہ ہوتا بول کے دیتے ہیں، لیکن وقت پر ادا کر دیجئے، پتہ نہیں آپ رمضان تک زندہ رہتے کہ نہیں رہتے۔ آج ہم جو ہے رمضان کے بالکل قریب ہے، رمضان جو ہے ہمیں دستک دے رہا ہے، کھٹکا مار رہا ہے، بس دروازہ کھولے کہ اندر داخل ہو جائیں، اتنا قریب ہمارے پاس رمضان ہے، لیکن بھروسہ نہیں ہم رمضان تک گزرتے کہ نہیں گزرتے۔ جو میرا ساتھی تھا آپ سب جانتے ہیں، وہ رمضان سے تھوڑے دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا، ہم سوچے بھی نہیں کہ جو ہے وہ چلا جائے گا، موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو لہذا جو عمل کرنا ہے، زندگی جو اللہ نے دی ہے، اور یہ زندگی جو عمر اللہ نے دیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ، ایک اور رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رمضان تک پہنچا دے اور پورا رمضان کا فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان کے مہینے کو میرے بھائیوں ضائع مت کرو، گپ شپ میں، بیکار کی باتوں میں جو ہے مت گزارو۔ رمضان کے مہینے کو جو ہے اچھی طرح سے، اچھے جو ہے عبادت کے ساتھ جو ہے گزارو۔ اور یہ رمضان تقوی کا مہینہ، یہ روزہ جو رکھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، روزوں کے ذریعے سے تقوی ملتا ہے، تقوی آتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ سے ڈر کر کے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، اللہ رسول کا حکم ہے کہ کھانا نہیں کھانا، اللہ کا حکم ہے کہ پانی نہیں پینا، اللہ رسول کا حکم ہے کہ بیوی کے پاس نہیں جانا۔ حرام تو حرام ہمیشہ حرام ہے، لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں حلال چیزوں کو بھی حرام کرنا پڑتا ہے، حلال چیزوں کو بھی حرام کرنا پڑتا ہے۔ دن میں کھانا حلال ہے، لیکن روزے کے حالت میں کھانا نہیں کھا سکتے، پانی حلال ہے، روزے کی حالت میں پانی نہیں پی سکتے، بیوی حلال ہے، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو یہ مہینہ ہے، تو لہٰذا اس کا جو ہے بڑا اہتمام کرتے ہوئے رمضان کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے کی بہت باتیں ہیں، انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں باتیں آتے رہیں گی، تو بہرحال یہ تقوی ہمارے اندر آنا ہے، تو رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے رمضان کو گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح سے رمضان کو گزارا، اس طرح ہمیں رمضان کے روزے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔